غسل اور اس کے احکام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أما بعد قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا۔ جنب کا کیا مطلب ہے، اور جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا چیزیں لازم آتی ہیں؟ سب سے پہلی بات، جنابت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب حالت جماع کرتا ہے یا مثلاً اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتی ہے، کب؟ جب ایک عورت اپنے حیض اپنے پیریڈ سے باہر نکلتی ہے یا نفاس کی وجہ سے، اس کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر مرد اور عورت ہم بستری کریں، میاں بیوی، اور ان کے حالت جماع ہو جائے، مباشرت ہو جائے، تو ان کے اوپر غسل واجب ہو جاتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر آپ جنابت میں چلے جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنابت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو جماع ہو گیا، اور دوسرا ہے کہ انسان سے منی خارج ہو جائے، چاہے وہ مرد سے ہو یا عورت ہو، یا تیسرا یہ ہے وہ احتلام کی حالت میں چلے جائے، اور احتلام یہ ہوتا ہے کہ خواب نظر آتی ہیں اور اس کے بعد اس کا منی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ غسل بھی ایک بہت اہم فریضہ ہے یا ایک اہم عمل ہے، کس چیز میں؟ ایک مسلمان کے لیے، تاکہ وہ حالت طہارت میں رہے، تاکہ وہ نماز سے پہلے ایک حالت طہارت میں چلے جائے، اور اسی کو بولتے ہیں الحدث الاکبر، یعنی بڑا حدث جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جیسے ہم پڑھ چکے ہیں حدث اصغر، جس میں وضو آپ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے جب آپ نماز پڑھنے لگیں۔ اور اگر نماز انسان پڑھے حالت جنابت میں یا حالت حدث اکبر کے بعد، یا جب اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہو، اور اس کے کیے بغیر وہ نماز پڑھے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی بلکہ غیر مقبول ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ حالت جنابت میں ہو، اس کے اوپر قرآن کو ٹچ کرنا جائز نہیں، اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ قرآن کو ٹچ کرے یا وہ قرآن کو پڑھے، چاہے اپنے حفظ میں ہی کیوں نہ ہو، بغیر ٹچ کے بھی پڑھنے محل نظر ہے جمہور کے نزدیک۔ اور اسی طرح حائض اور نفسا، جو عورت اپنی پیریڈ میں ہے، حالت پیریڈ میں ہے، اس کے اوپر حیض طاری ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ مصحف کو ٹچ کرے، اور الا یہ کہ اگر وہ مصحف کے صفحے پلٹے لیکن بغیر ٹچ کیے، یعنی کوئی حائل چیز پکڑے یا کسی اور طریقے سے بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتی ہے۔ لیکن المہم وَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِهَا، یعنی جو نفسا اور حائض عورت ہے اس کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے بغیر ٹچ کیے، یعنی اپنے حفظ میں سے، لیکن جو حالت جنابت میں ہے اس کے لیے نہیں جائز۔ المہم انسان غسل کیسے کرے؟ بہت سے مسلمان ہیں یا بعض مسلمان ہیں جن کو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، یا اس میں انہوں نے مختلف مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط مفہوم پالے ہوئے ہیں۔ تو غسل کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ ہر عمل کے ابتدا میں نیت ہونا لازم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ غسل کا جائز ہو جانا، صرف حلال ہو جانا، یعنی یہ اللہ کے نزدیک ہو گیا، پاک ہو گیا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پورے جسم میں پانی، اپنے پورے جسم کے اوپر پانی پھیر دے یا اپنے جسم کے اوپر پانی لگا دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کمال درجے کی جو سنت والا طریقہ ہے، اس کا یہ ہے کہ انسان پہلے نیت کرے، پھر بسم اللہ کہے، اور پھر اپنے جیسے وضو کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو دھوئے، پھر اپنے شرمگاہ کو صاف کرے اور اس کو پاک کرے، پھر ایسی وضو کرے جیسے وہ وضو کے لیے نماز کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے وضو کرتا ہے اس طرح کر کے وہ وضو کرے، اور پھر اپنے سر کو پانی سے دھوئے۔ اور سر کو پانی سے دھونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو سر کے جو جلد ہیں، جو جڑ ہے، جو سکن ہے، اس تک پانی پہنچ جائے، اور پھر اپنے دائیں طرف، اپنے دائیں سائیڈ پہ پانی لگائیں، پھر اپنے بائیں سائیڈ پہ پانی لگائیں۔ اگر آپ کے پاس مگ ہے یا بالٹی ہے، اس میں سے آپ 3 بار دائیں طرف، 3 بار بائیں طرف، یا پھر اگر آپ شاور پہ ہیں تو آپ شاور سے دائیں سائیڈ پہ پہلے کر لیں، پھر بائیں سائیڈ پہ، پھر اپنے پورے جسم پہ لگا دیں، اور پھر وہ اپنا پاؤں دھو لیں، جیسے کہ بعض روایات میں ہے۔ یہ سنت اور بہتر اور افضل طریقہ ہے۔ اور غسل کے لیے بھی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے، شریعت نے یہ کچھ سہولتیں دی ہیں انسان کے لیے، کہ
مثلا ایک عورت ہے جو حالت حیض سے خارج ہو چکی ہے یا حالت جنابت سے نکلی، اب وہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے بال، ان کے لمبے ہوتے ہیں تو وہ اپنے جو بال جو لمبے کیے ہیں اس کی چوٹیاں ہوتی ہیں اس کو کھول کھول کے ہر ایک کے اوپر نہیں، بلکہ اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے بالوں کی جو جڑ ہے، جو سکن ہے، جو جلد ہے، ادھر تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اگر وہ حیض اور نفاست یعنی نفاس سے نکل رہی ہے تو اس کے اوپر پھر لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے چوٹیاں کھولے اور اپنے ضفائر کو کھولے اور پھر اپنے پورے بال کو پانی سے شراربور کریں۔ اور اسی طرح جیسے ہم پڑھ چکے ہیں تیمم کے جو احکام ہیں وہی ایک انداز میں ادھر بھی لاگو ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ غسل نہیں کر سکتا، غسل کرنے سے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ بیمار ہو جائے گا یا مرض میں اضافہ ہوگا یا پھر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو اس حالت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹھنڈ ہو کہ اس سے اس کا ہلاکت کا اندیشہ ہو، یہ بھی یاد رکھیں، تو اس حالت میں اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ تیمم کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ ان دروس پر غور و فکر کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو آسانیاں دی ہیں اور جو ایک رخصتیں دی ہیں اس کو بھی اپنانے کی کوشش کرے، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں خاص کر طہارت کے متعلق وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ غسل کی بنیاد پہ آپ کی نماز صحیح اور غلط ہو، اور وضو کے بنیاد پہ آپ کا نماز صحیح اور غلط ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ تو اگر آپ نے نعوذ باللہ، ایک لڑکا ہے اس نے میرے سے سوال پوچھا کہ کیا اگر میں یعنی نعوذ باللہ والدین مجھے اٹھاتے ہیں اور میں حالت جنابت میں ہوں، میں جا کے نماز پڑھ لوں بغیر غسل کے، تو میں نے اس کو بولے تو بڑا خطرناک ہے، آپ کے اوپر ایک تو غسل بھی لازم ہے، اوپر سے آپ نماز پڑھو بغیر طہارت کے، اور وہ بھی والدین کے لیے، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو تساہل اور اس کو بڑا آسان نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔